رب زدنی علما صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد لائق صدر احترام استاد العلماء مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز و مقتدر علماء کرام و مشائخ ذی احتشام، اساتذہ کرام جامعہ حاضہ و فارغ التحصیل علماء و طلباء و حاضرین محفل، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا ان فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام کی خدمت میں کہ جو زیور علم سے آراستہ ہو کر اب امت کی رہنمائی و دستگیری کے لیے تیار ہو کر میدان علم و عمل میں اتر رہے ہیں، اور ایک ایسے دور کا وہ آغاز کر رہے ہیں کہ جو اب ان کا دور نہیں ہے، وہ پوری امت کا دور ہے۔ علم پڑھ لینے کے بعد انسان اپنے لیے نہیں رہتا بلکہ وہ دنیا کے لیے ہو جاتا ہے۔ جس طرح جب بچی رخصت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر کی نہیں رہتی، وہ اپنے سسرال کی ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر اور نئے گھر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم علم پڑھ لینے کے بعد یہ نہ سمجھا کریں کہ اب ہمارا اپنے آپ سے اپنے ماضی سے کوئی تعلق رہ گیا ہے۔ یہ علم اصل میں اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اب دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے کچھ کر سکیں، اور اپنے آپ کو ہم ہر اس مقام پر کھڑا کر سکیں جہاں سے اہل دنیا ہمیں ایک عام انسان کے طور پر نہیں، ایک پیکر خاکی کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک ہدایت کا ایک مینار اس طور پر ہمیں دیکھیں، ایک لائٹ ہاؤس کی طرح ہمیں دیکھیں۔ علم پڑھنے والے معاشرے کا لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں۔ جس طرح لائٹ ہاؤس دور سے سمندر کی تاریکیوں میں پھرنے والے جہازوں کو اور کشتیوں کو اور سمندر کے مسافروں کو سگنل دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے، اسی طریقے سے علم پڑھنے والے بھی اس دنیا کی تاریکی میں کہیں کھڑے ہو کر دنیا کے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں۔ اور یہ جو راستہ دکھاتے ہیں اور جو راستہ بتاتے ہیں وہ دنیا سے دنیا تک کے لیے نہیں ہوتا، یہ راستہ دنیا سے آخرت تک کا ہوتا ہے۔ یہ خلق سے خالق کی راہ ہوتی ہے، خلق سے گزر کر خالق تک پہنچانا اور دنیا سے نکال کر آخرت تک پہنچانا، یہ ان لائٹ ہاؤسز کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کا مشن ہے۔ اور ایسے ہی علماء کو علماء حق کہتے ہیں، اور جو علماء یہ کام نہیں کر سکتے وہ علماء حق نہیں، وہ علماء سو ہیں، اور وہ کسی لائٹ ہاؤس کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ سامنے کھڑی ہو جانے والی کسی دیوار کی طرح ہیں، وہ سد راہ ہیں، وہ رکاوٹ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بھٹکتے ہیں وہ ایسے ہی علماء کی وجہ سے بھٹکتے ہیں۔ معاشرے میں خرابیوں کی بنیاد بھی علماء بنتے ہیں، اور معاشرے میں تمام اچھائیوں اور خوبیوں کی بنیاد بھی علماء ہی ہوتے ہیں۔
اسی لیے علماء سو اور علماء حق یہ تقسیم ہر دور میں سمجھی گئی ہے اور ہر کتاب میں اس چیز کا ذکر ہے. قرآن حکیم سے لے کر احادیث طیبہ تک اور احادیث سے لے کر تمام صوفیہ کی علماء کی کتابوں تک یہ تقسیم واضح طور پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ علم ایک روشن راستہ ہے جس میں ہمیں چلنا ہے. علم چلنے کے لیے ہے، علم رکنے کے لیے نہیں ہوتا، علم ٹھہر جانے کے لیے نہیں ہوتا، علم چلنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تم ایسی چیز کے پیچھے مت چلو اور کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تم اپنے علم سے چلو، علم کی روشنی میں چلو. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کی رفتار تیز ہوگی اور صحیح ہوگی. آپ اپنی منزل تک صرف علم کی روشنی میں پہنچ سکتے ہیں. علم کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکے. علم ہی واحد شے ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز میں اضافے اور بڑھوتری کی دعا ہمیں عطا فرمائی ہے اور اپنے حبیب سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے حبیب آپ یہ کہا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو بڑھا. یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، لیکن علم کے کسی مقام پر جب وہ نہیں رک رہے اور ان سے ہی مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہ کہتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، تو ہم جیسے مبتدیوں اور نو آموزوں کا کیا ہوگا؟ ہم اگر کہیں رک گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے زندگی کا مقصد فوت کر دیا. اب ہم ایسے راہبر ہیں کہ جن کو خود اپنی راہ کا پتہ نہیں، ہم ایسے رہنما ہیں جن کو خود منزل کا پتہ نہیں ہے. اور ویسے بھی اس قوم کے نعرے یہ ہیں کہ انہیں منزل نہیں چاہیے. تو ایسی قوم کے بیچ میں جب ہم چلنے لگتے ہیں تو پھر ہم بھی ایسے ہی ہونے لگتے ہیں. ہم بھی اسی طرح پھر رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. لیکن دوستو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. اگر معاشرہ پستیوں میں جا گرا ہے اور لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں اور علم کا زوال اگر آ رہا ہے دنیا میں، تو ہمیں اس زوال کا تدارک کرنا پڑے گا. ہمیں اس زوال سے دنیا کو بچانا ہوگا. یہ جو دین کا علم ہے یہ ساری پستیوں اور سارے زوالوں کا حل ہے. دین کا علم یہ وہ تریاک ہے جو ہر زہر کو مار دیتا ہے اور ہر اندھیرے کو بجھا دیتا ہے. یہ ایسی شمع ہے جو ہر اندھیرے کو بجھا دیتی ہے. یہ خود ہمیشہ روشن رہتی ہے، یہ ہمیشہ روشن رہے گی، اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا. یہ اللہ کی حفاظت میں ہے. یہ اس پر نور نبوت کا پرتو ہے. اس پر ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام اور ائمہ دین کا سایہ ہے. اس لیے یہ جو دین کا علم ہے یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا راہبر رہنما ہے. جہاں انسان کہیں بھی عمل کی راہ میں یا علم کے راستے میں بھٹکتا پھر رہا ہے وہاں دین کا علم ہی اس کو بچانے کے لیے آیا ہے. یونان کا سارا فلسفہ اور حکمت راستہ نہیں پا سکے، بھٹکتے رہے. مگر جب مدینے سے علم کا آفتاب نمودار ہوا اور یہاں سے جب علم کی روشنیاں پھیلی تو پھر دنیا کو یونان کی حکمتوں کی اور پرانی تہذیبوں کی ضرورت نہیں رہی. پھر ہمارے لیے یہ علم ایک ایسا سرچشمہ ہدایت بن گیا کہ جس سے عقل و فکر کے سارے دریچے روشن ہو گئے، دل و دماغ کی ساری گتھیاں کھل گئیں. اقبال نے کیا خوب کہا کہ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، دونوں کو فیض ملا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو اور عشق حضور و اضطراب. عقل چونکہ غیاب میں رہتی ہے اس لیے بھٹکتی پھرتی ہے، تو عقل کو بھی رہنمائی مل گئی. اور عشق حضور چاہتا ہے مگر حضور میں جا کر بھی عشق کو رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اسے بھی رہنمائی مل گئی. دونوں کو رہنمائی جو ملی تو نگاہ مصطفیٰ سے ملی. اور نگاہ مصطفیٰ کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم شعر شاعری کر کے تسلی پا لیتے ہیں اور یہیں بیٹھے بیٹھے ساری نگاہیں اپنی طرف منتقل کر لیتے ہیں اور متوجہ کروا لیتے ہیں.
آج لوگوں نے بہت آسان راستے ڈھونڈ لیے ہیں، تصوف کے نام پر، شاعری کے نام پر، اور نعت خوانیوں کے نام پر، اور چند رسموں کے نام پر، اور انہوں نے سب کچھ ایک ایسے دائرے میں بند کر لیا جو ان کے اپنی جیب میں، اپنی پاکٹ کے اندر سما گیا ہے، اور جب چاہتے ہیں وہ دین کے امام اور پیشوا بن جاتے ہیں، اور دین کی انتہاؤں کو چھونے والے بن جاتے ہیں، اور یہ باور کرتے ہیں کہ ہمیں ساری منزلیں مل گئی۔ تو یہ حقیقت کہاں جائے گی کہ وہ علم کیا ہے پھر جو حضور نے دیا؟ یہ مناسب کیا کہہ رہے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ تو تعلیم دینے آئے تھے کتاب و حکمت کی، وہ یزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرنے آئے تھے۔ تو یہ سارا فلسفہ کہاں گیا؟ یہ ساری حقیقت کہاں رکھو گے؟ اگر یہ معاملات اتنے آسان ہوتے کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہی سارے سفر طے کر لیتے بغیر علم کے، تو پھر اللہ کو اپنے نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی کتابوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا، علم کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ علم کے بغیر نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے۔ علم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی سب سے پہلے علم عطا فرمایا، پہلے انسان کو پہلا نبی بنایا اور علم سے مالا مال کیا، اور اسی پر انہیں فخر عطا کیا اور سارے عالم ملکوت سے آگے بڑھا دیا۔ اور اس علم کی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اپنی ذات و صفات کا مظہر بنا دیا۔ چنانچہ فرشتوں کے سامنے یہی دعویٰ اس نے رکھا کہ میں جانتا تھا، میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں سب جانتا ہوں، آسمان و زمین کے غیب، اور جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو، دیکھو یہ آدم کا جو علم ہے یہ اس بات کا گواہ ہے۔ تو انسان اپنے علم کی بدولت وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مظہریت اختیار کر لیتا ہے، جہاں پھر وہ خلافت کا منصب سنبھال لیتا ہے۔ اسی علم سے خلافت منسوب ہے، وہ سب سے بڑی خلافت جو اللہ نے رکھی ہے انسان کے ساتھ، اس کی پیدائش کے ساتھ، وہ بھی علم کی محتاج ہے۔ اور یہ خلافت جو ہمارے امور کی نگرانی کرتی ہے اور جو ہمارے سیاسی ماحول کے اندر ہمیں ایک نظم و ضبط عطا کرتی ہے اور ہمیں قوم بناتی ہے، یہ سیاسی خلافت بھی علم کی محتاج ہے۔ اور وہ روحانی خلافتیں جو صوفیاء کرام کے درمیان ہمیشہ رائج رہی، جس کے ذریعے باطنی فیض اور برکت کے سلسلے آگے بڑھے، ان کے پیچھے بھی علم ہی حقیقت ہے۔ تو علم تو ہر جگہ ہے، علم کے بغیر انسانیت کا قافلہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علم ضروری ہے، مگر علم اپنی حقیقت کے ساتھ ہی مؤثر ہے۔ علم وہ نہیں ہے جو ہم نے چند محدود قسم کی کوششوں کے اندر سمو دیا ہے، یا ہم نے ظاہری طور پہ فارغ التحصیل ہو کے سمجھ لیا کہ یہ علم ہے۔ یہاں اب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ڈگریاں اب آ گئی ہیں، اتنے کورسز ہو رہے ہیں کہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ لوگ اسی کو علم سمجھتے ہیں کہ بس علم یہی ہے۔ یہ علم کے راستے پہ چلانے کے طریقے ہیں، یہ علم سیکھنے کے سکھانے کے طریقے ہیں، یہ اصل علم نہیں ہے۔ اصل علم وہ ہے جو صورت اشیاء سے نکل کر آگے بڑھے اور حقائق اشیاء تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی اصل یہ ہے کہ حقائق اشیاء سے گزر کر ہر شے کی حقیقت سے حق تک پہنچ جائے۔ اللہ نے ہر شے کے اندر حق رکھا ہے، ایک صورت بنائی، پھر اس کے پیچھے حقیقت کو چھپایا، اور پھر اس حقیقت میں اپنے حق کو سمو دیا، جس کے لیے وہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ سب حق ہے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ حق ہے۔ تو یہ حق ہے جس تک پہنچنا یہ آخری منزل ہے، اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ علم جب تک معرفت میں تبدیل نہ ہو جائے وہ حجاب ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے تھے العلم حجاب اللہ الاکبر، علم اللہ کے پردوں میں سب سے بڑا پردہ ہے۔ تو یہ علم حجاب ہے جب تک معرفت تک نہ پہنچ جائیں۔ اور معرفت کا حصول جبے و دستاروں سے نہیں ہوتا، معرفت کا حصول تسبیح و تحلیل سے نہیں آتا ظاہری جو ہم کرتے ہیں، معرفت کا حصول یہ آج کل کے رسمی تصوف سے نہیں آتا، معرفت کا حصول جو ہوتا ہے یہ حقیقت اور حق تک پہنچنے کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب حق تک پہنچ جائیں گے تو ہم معرفت تک پہنچ جائیں گے۔ بس یہی معرفت ہے، یہ علم کی معراج ہے، اور علم کی معراج جب تک حاصل نہ ہو جائے انسان کو اپنے علم سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔